السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، شرم و حیا کسی بھی معاشرے کے لیے بڑا اہم اور ضروری فریضہ ہے۔ اس کے بغیر معاشروں میں امن و سلامتی اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت، یہ ساری چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ اور دین اسلام کا تو یہ خاصہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو شرم و حیا کا درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بلکہ دین اسلام میں ہر اچھے کام کی جہاں تائید کی جاتی ہے اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے، وہاں شرم و حیا کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا، کہ ہر دین میں اخلاق ہوتا ہے، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا جو اخلاق ہے، بنیادی جو فریضہ ہے، وہ شرم و حیا ہے۔ کیونکہ جب شرم و حیا نہ رہے تو انسان کسی بھی چیز کا پابند نہیں ہوتا، حدود و قیود سے نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو، جو مرضی کرو۔ تو پھر انسان کسی چیز کی پابندی کرنے والا، کسی برائی سے رکنے والا، کسی نیکی کا اہتمام کرنے والا نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے جب انسان میں شرم و حیا نہیں رہتی۔ اور شرم و حیا جو ہے یہ ایمان کا بھی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا جب تک شرم و حیا انسان میں ہوگی تو وہ بندہ صاحب ایمان ہے، اور جب شرم و حیا نہ رہے تو انسان میں ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حیی کریم، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اپنے بندوں سے بھی حیا کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے رب سے حیا نہ آئے، کتنی بے شرمی کی بات ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا بے باک ہو جائے اور بے حیا ہو جائے کہ اسے اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے اس سے بھی حیا نہ آتی ہو، اور وہ کہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں، یا میں جیسی مرضی زندگی گزاروں۔ تو شرم و حیا یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، اور ہمارے دین میں اس کی بڑی ترغیب اور بڑی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرم و حیا کے منافی ہوتے ہیں، ان کاموں سے اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے اور منع فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان کر دیا، لا يدخل الجنت دیوث، کہ دیوث انسان، بے حیائی کو برداشت کرنے والا انسان، وہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کے کاموں کو، فحاشی کو، عریانی کو، اس کو عام کیا جائے، ان کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی وہ رسوا کن عذاب چکھیں گے، اور آخرت میں بھی پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عذاب، اور صرف عذاب ہی نہیں بلکہ دردناک عذاب کی وعید سناتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی دن ہو، سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی بھی دن ہو، چاہے وہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہو یا کسی بھی نام سے منایا جاتا ہو، جو کام شرم و حیا کے منافی ہیں، جو انسان کی اسلامی غیرت اور حمیت کے منافی ہیں، اسلام قطعاً ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ویلنٹائن ڈے منا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عالمی کام کر رہے ہیں، جو ساری دنیا کر رہی ہے وہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس دن کو منانا تو دور کی بات ہے، اس کو منانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں دیندار طبقے میں اس کو منایا تو نہیں جاتا، اس کی مبارکباد تو نہیں دی جاتی، یا وہ کام تو نہیں کیے جاتے جو اس دن میں اغیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہت سارے دیندار لوگ بھی اغیار سے مرعوب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم کسی غیر محرم کو تو پھول نہیں دیں گے، لیکن اپنی بیوی کو پھول دے دیں گے، اپنے گھر والوں کو پھول دے دیں گے، کہ لوگ جی غیر محرم کو پھول دیں گے تو ہم اپنے گھر والوں کو دے دیں گے۔ تو اس دن من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اس دن
اپنے گھر والوں کو بھی پھولوں کا تحفہ پیش کر کے ان کی مشابہت اختیار کر کے ان کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر چلو گے، ان کے طریقوں کو اپناؤ گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل میں گھسیں تو تم بھی یہ کام کرو گے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو کفار کے کام کرنے والے یا ان کی مشابہت اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سراپائے خیر اور سراپائے شرم و حیا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔